بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس محرم الحرام کے آغاز سے لے کر یعنی پورا پہلا عشرہ ایک پورے ملک میں ایک سما ہوتا ہے اور ایک جوش و خروش ہوتا ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے خاص طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے عید کا، ان کی خوشی کا، ان کے خاص رسومات کا دستور ہوتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت ہوں یا روافض، دونوں کا نقطۂ نظر یعنی مرکز جو ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی۔ بالخصوص محرم الحرام میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمح نظر ہوتا ہے۔ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا اور یہ اس نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے طالب علم کو آپ تک چند باتیں، سوالات، غور و فکر کی دعوت وہ دینا ضروری ہے، اس حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ پاک میرے کہنے کو بھی خیر کا باعث بنائے اور آپ کے سننے کو بھی خیر کا باعث بنائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں اور شہزادے ہیں جنت کے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اور کئی نسبتوں کے حامل ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شاید کسی کی قسمت میں وہ نسبتیں نہیں آئیں جو جناب سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل ہوئی، کہ جن کے والد شیر خدا، جن کی والدہ فاطمۃ الزہرا، جن کے نانا سید الانبیاء اور جن کو جنت کی سرداریوں کی بشارت دنیا میں مل گئی۔ ان نسبتوں کے حامل شخص اور ذات وہ کسی میرے آپ کے دنیا کے کسی انسان کی تعریف کے محتاج نہیں، مگر اہل سنت والجماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نہ صرف فضائل کو تھامے ہوئے ہیں، ان کی عقیدت دل میں رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعتدال کا دامن بھی تھامے ہوئے، اعتدال سے نہیں نکلتے، نفرت ہو یا محبت، تعریف کرنا ہو یا برائی کرنا، اعتدال کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور 1400 سال سے اہل سنت والجماعت کا یہی امتیاز رہا ہے۔ اب تازہ مثال لے لیجئے، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً 10 محرم الحرام پہلے بھی باعث برکت دن تھا، بہت سارے واقعات ہوئے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ 10 محرم کا دن بالخصوص یہ اس کو اور خصوصیت حاصل ہو گئی جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ تو اہل سنت والجماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن اعتدال سے نہیں ہٹتے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تجاوز نہیں کرتے۔ اب میں غور و فکر کی دعوت اس بات پہ دینا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں بالخصوص 98% سنی طبقہ ہے اور 2% اہل تشیع ہیں، اور جب بھی دنیا میں اسلام اور مسلمان کا لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مصداق، اور یوں سمجھ لیجیے کہ کامل طور پہ مصداق وہ اہل سنت والجماعت ہیں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں۔ 98% یہ دنیا میں مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ یہ اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات سے تجاوز نہیں کرتے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں صراحتاً یہ آتا ہے کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے وہ کہ جو رخسار پیٹے، گریبانوں کو چاک کرے اور جاہلیت کے دعوے کرے۔ اب اہل سنت والجماعت اس تعلیم کو تھامے ہوئے ہیں، اور لیکن اہل تشیع وہ اس تعلیم سے ہٹ کر طریقہ کاری اختیار کرتے ہیں۔ جی، جس خاص طور پر سڑکوں پر جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سنی کثرت کے ساتھ ہیں اور اہل تشیع 2% ہیں، لیکن اس کے باوجود اور اہل سنت والجماعت جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان میں رہتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں آ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے اہل سنت والجماعت ہمارے ملک پاکستان میں اقلیت میں ہیں اور اہل تشیع اکثریت میں ہیں، لہذا پورا جو ہے ملکی نظام اہل تشیع کی سیکورٹی کے لیے، ان کی رسومات کی ادائیگی میں خدمات کے لیے پیش ہو جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ائمہ ہوں یا خطباء، عوام الناس ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، مدارس کے طلباء ہوں، کسی بھی انداز سے ہو، ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، آپ چادر اور چار دیواری جو ہے اس کے اندر رہیں۔ ان 2 دنوں میں، خاص طور پہ 9 اور 10 محرم کے دنوں میں، صرف اور صرف ہمارا میڈیا ہو یا ہمارے جو ہے گورنمنٹ ہو یا ہمارے ادارے ہوں، وہ مکمل طور پر سیکورٹی فراہم کر رہے ہوتے ہیں اہل تشیع کو۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو ان کی 4 دیواری میں رہ کر ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور وہ ہے عیسائیوں کو ہے، دوسرے مسالک کو ہے۔ لیکن یہاں اس موقع پر آ کر 98% سنی لوگوں کو، اور جبکہ ان کا مسلک اور ان کے طریقہ کار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے موافق ہے، ان کو روکا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، اور 2% آبادی کو سیکورٹی مہیا کی جاتی ہے۔ میرے خیال کے موافق یہ ناانصافی ہے، کم از کم درجے میں یہ لفظ بولنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر سیکورٹی دی جا رہی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو سیکورٹی دے دی جائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ سیکورٹی دینے کے بجائے آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے، حکومت، ارباب حکومت یہ کام کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ سنی علماء کو بٹھائیں اور اہل تشیع کو بٹھائیں، اور بٹھا کر یہ فیصلہ کروا لیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیات تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا، اور صحابہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کتنی شہادتیں ہوئیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بہت سے شہداء کو قبر میں اتارا۔ حضور علیہ السلام نے کیا طریقہ اپنایا، اور صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، جنگ یمامہ میں ہوئی، بدر میں ہوئی، احد میں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد 44 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہوئی، جی، اور پھر اس کے بعد 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہوئی۔ اس دورانیے میں کتنی شہادتیں ہوئیں۔ ان شہادتوں کے موقع پر صحابہ کا کیا طرز عمل تھا، تابعین کا کیا طرز عمل تھا، امت کی کثیر تعداد جسے سواد اعظم کہتے ہیں 1400 سال سے شہداء کی شہادت پر کیا طرز عمل رہا ہے۔ کم از کم یہ فیصلہ کروا لیا جائے، اور جو اپنا مسلک ثابت نہ کر سکیں ان کو کم از کم سیکورٹی تو نہ دی جائے، ان کو کم از کم ان کو گھروں میں بند کیا جائے، نہ یہ کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں،
جیسے باقی مواقع آتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اہل سنت والجماعت کھلی طرح عبادت کرتے ہیں، سنی چونکہ اکثریت اسلامی ملک ہے. اور اسی طرح پھر اگر احترام سکھانا ہے تو پھر تمام مسالک کو سکھایا جائے. اب اہل سنت والجماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، قابل فخر سمجھتے ہیں، اور ان کی تعظیم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ اہل بیت میں سے کسی بھی کی تنقیص کرتے ہیں، نہ صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کرتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اہل تشیع صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے کی تعلیمات اور ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں تعریفی الفاظ بولتے ہیں، سیرت کو بیان کرتے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تو پھر نہ یہ کہ تعریف نہیں کرتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں اپنے دل کے اندر جو عداوت ہے، جو بغض ہے، اس کا اظہار کریں. اب آپ ایک طرف سنی اکثریتی آباد ملک میں رہنے والے سنی قوم کو آپ یہ دعوت دیتے کہ رواداری کا مظاہرہ کریں، لیکن 2% آباد لوگوں کو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آپ کی ذمہ ہے کہ اگر آپ اسلام کے دعوے دار ہیں تو جو اکثریت مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تو پھر آپ ان کے مسلک کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اور بالخصوص یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور تیسری بات کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کرنے میں ہمارے بعض بڑے حضرات بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ تشبہ ہو رہی ہوتی ہے اہل تشیع کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تشبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ ہمیں نہ تو تنقیص ہو اور نہ حد سے تجاوز ہو. یہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ جو سنت یعنی حضور علیہ السلام کی تعلیمات والجماعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے والے ہیں، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس قدر مظلومانہ انداز سے بیان کیا جائے کہ عام مسلمان یہ سمجھے کہ شہید ہونا تو کوئی کمی والی چیز ہے، کوئی کوتاہی والی چیز ہے، بلکہ شہادت کو اس انداز سے بیان کرنا چاہیے کہ وہ عظمت والی چیز ہے. اور کیوں نہ ہو عظمت والی چیز، کیوں نہ ہو، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی جو ہے تمنا کرتے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا فرمایا کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کی تمنا تھی شہادت. تو شہادت کی موت ایک اعزاز ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ کہنے کی اجازت نہیں دی. اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس اعتبار سے یقیناً مظلومانہ ہے کہ تن تنہا تھے، باقاعدہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، مگر پھر بھی شہادت تو شہادت ہے اور وہ اعزاز ہے، اور اس کو اعزاز ہی کی صورت میں بیان کرنا چاہیے. اس لیے بہرحال یہ چند گزارشات تھی میرے ذہن میں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر، ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.